6,000 سال کی تاریخ ہے ہماری، اور تمہیں ابھی پیدا ہوئے صرف 77 سال ہوئے۔ اچھا تم ہمیں نہ بتاؤ کہ وطن سے وفاداری کسے کہتے ہیں، غداری کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ہم ریاست کشمیر کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے برائے کی پہچان بہت اچھے۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪੂ ਅਖੇ 6000 ਸਾਲ की तारीख है हमारी। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਛੋਣੇ ਯਾਰ ਵੀ 6000 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭੇ। ਹੜੱਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾੜੋ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ, ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਛੋੜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਈਟ ਦੱਸ ਛੋੜ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਕਾर्ड ਲੱਭੇ ਹੋਣ, ਫॉसिल फ्यूल ਲੱਭੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ اس بندے کی آپ نے ویڈیو دیکھی، سن لیا ہوگا آپ نے۔ مجھے سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں کافی لوگ جو ہے وہ میرے جاننے والے ہیں، ہمارے بھی دوست احباب ہیں، ہم ظاہر ہے ہمارا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کی میں ان لوگوں کی وجہ سے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ یہ آج کے دور کا پنجاب کا یہ ابو جہل میں اسے نہیں کہوں گا بلکہ دادا جہل کہوں گا۔ یعنی آپ اس کو شرم آنی چاہیے، اس کی حالت چیک کریں، اس بے غیرت کی، اس کو دیکھیں آپ ہیں کہ اس نے اگر ویڈیو شیئر کی ہے کہ 6000 سال پرانی تاریخ ہے، وہ کشمیری لڑکا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ گوگل کرے، گوگل سے جو ہے وہ جا کے کنسلٹ کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آرکیولوجیکل جو سائٹس ہیں برٹش کی، اس کے ساتھ کنسلٹ کرو، جو انڈین آرکیولوجیکل سائٹس ہیں اس پہ جو بکس لکھی گئی ہیں اس پہ کنسلٹ کرو۔ کشمیر ویلی پہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا گوگل میں سرچ کرو، آپ کو سب چیز ہر چیز کا علم ہو جائے گا کہ یہ کتنی سال پرانی تاریخ ہے اس کی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگر تم اتنا زیادہ پڑھا لکھے ہو، اگر مجھے لگتا ہے کہ تم نے صرف مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، وہ جو بچپن میں وہ جو آپ کو آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ جو پڑھاتی ہے، جو آپ کے جو حکمران ہیں، وہ جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا ہوا ہے، آپ نے وہاں پہ ساری جنگیں بھی جیتی ہوئی ہیں، آپ کی اکانومی ٹاپ کی ہے، آپ کی فوج ٹاپ کی ہے، آپ کی پولیس ہر چیز آپ کی ٹاپ کی ہے، آپ بہت بڑے مہان ہو پاکستان، اوف اللہ، آپ نے وہ مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا، اور وہیں سے پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ ایک دم سے ویڈیو بنا لی، اور ایسی واہیات قسم کی، بے غیرت قسم کی اور گھٹیا اور کم علمی اور نالائق، تمہاری نالائکی پہ مجھے جو ہے وہ میں حیران ہوں۔ تم ایسے نائل، تم جس طرح تمہارے حکمران، جس طرح تم، اور اسی طرح تمہارا میں حیران ہوں کہ تم نے کیسے جو ہے وہ یہ ویڈیو اس کا جواب دیا، اور بڑا وہ تنقید کر رہا ہے، اور بڑے مزاحیہ قسم کے جو ہے وہ کلپ شامل کر کے جی اور جواب دے رہا ہے۔ اور لانتی آدمی، تو کم از کم جو ہے وہ کنسلٹ تو کر لے، جو ہے وہ آج کا دور ہے، اور وہ اس میں تاریخ کے حوالے سے تو اتنی بڑی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی وہ جو سویلائزیشن کی جو ابتدا ہوئی ہے تو منجو داڑو پنجاب اور ہڑپا پتہ نہیں سندھ اور پتہ نہیں کیا کیا بلوچستان، وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں، ان چیزوں کا تعلق اس ویڈیو سے جو اس بیچارے نے بنائی ہوئی ہے، جو آپ کو اس نے کہی ہے پاکستان کو نہیں کہنی چاہیے تھی کہ آپ 70 سال پرانے ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، تم نے جو ہے وہ سویلائزیشن اور انسانیت کی تاریخ پہ جو ہے وہ ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور کشمیر کی تاریخ کو جو ہے وہ کہ جی کوئی ہے ہی نہیں تاریخ، بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والا جو بندہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ جو بندہ جو اس میں تھا کیا، وہاں یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، سارا اسی طرح ویران یہ سارا علاقہ پڑا ہوا تھا۔ اب تم لوگوں کے لیے میں صرف پنجاب کی وجہ سے، میرے بہت سے دوست ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں ان کے لیے میں کچھ کہوں گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ تم لوگوں کو تو واش روم جو ہے وہ کل بنے ہیں تم لوگوں کے، تم کھیتوں میں جاتے تھے یا ادھر ادھر جاتے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ ڈبہ لے کے جاتے تھے، مہینہ مہینہ تو تم لوگوں سے جو ہے وہ اپنا صفائی نہیں ہوتی تھی، حاجت جو کرتے تھے وہ صفائی نہیں ہوتی تھی، وہ تمہاری شلواروں کے ساتھ لگی ہوتی تھی، جب تمہاری بیویاں جو ہے وہ اس کو کہیں دھوتی تھیں، کہیں کسی ندی کنارے یا جا کے یا کسی نہر کنارے جا کے، تو وہ جا کے پتھروں سے جو ہے وہ اس کو صاف کرتی تھیں، ان پہ کپڑوں پہ جو لگا ہوتا تھا وہ سوکھ جاتا تھا، ہے نا، تمہاری گند جو ہے
اور تم جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ کے بارے میں اور سویلائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہو، اور کہ یہاں پہ اس خطے میں ابتدا کہاں سے ہوئی ہے انسان کی، تمہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں پنجابیوں سے معذرت خواہ ہوں، باقی جو پنجاب سے، یہ صرف تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دادے، تمہارے پردادے، تمہارے نقڑ دادے جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے۔ یہ جو سٹوری میں نے سنائی ہے ان کی یہ سٹوری ہوتی تھی، جا کے پوچھو، تحقیق کرو، اور تمہاری بھی یہی تحقیق، یہی سٹوری ہونی تھی اگر تم تھوڑا سا پیچھے پیدا ہوتے ہیں نا، اس دور میں پیدا ہو گئے، واش روم بن گئے، پانی آ گیا ہے نا کہیں، تو تم جو ہے وہ اس طرح کی بھڑکے مارتے ہو ادھر آ کے، اور ایک کنٹری پہ تم ایسی جو ہے وہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہو، اور بڑا جو ہے وہ منجو دارو اور ہڑپا کا نام لے کے تم آگے جو ہے وہ کہتے ہو جی ثبوت۔ ابے منجو داڑو اور ہڑپا کا ثبوت ملا ہے، وہ ذلیل انسان اور جاہل انسان، تو نے وہاں پہ نہیں پڑھا ہے کہ اس کے کلچرل جو ہے وہ تعلقات کس کے ساتھ تھے، اس کے لنک کلچرل کس کے ساتھ تھے، اس کی جو چیزیں بنی ہوئی تھیں وہ کہاں سے آتی تھیں، اس سویلائزیشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو پڑھتے۔ کیا اوپر آسمان سے وہاں پہ جو ہے منجو دارو اور ہڑپا میں آ کے انسان بسے تھے کیا اوپر سے وہاں پہ کوئی چیز بنی ہوئی تھی، کوئی ایسی کوئی اسپیشل چیز تھی جو ہے وہ جہاں پہ آ کے انسان بنے تھے اس خطے میں؟ یہ میں سٹوری سنانے کا مقصد، یہ جو پانی والی یا پنجاب کے ان کی جو بیویاں جو ان کے جو ہے شلواریں دھوتی تھیں اور جا کے ان کی گھن صاف ہوتی تھی مہینہ بعد، خود تو یہ ان کا تو کہیں کسی ندی کنارے جاتے تھے تو پتہ نہیں سالوں میں ایک بار کہیں دھوتے تھے، پچھواڑا دھوتے ہی نہیں تھے مجھے لگتا ہے، اور یہ ایسی باتیں ادھر آ کے جو ہے وہ سنا رہا ہے اور اس انسلٹ یا وہ کر رہا ہے پوری جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی۔ تو یہ میں صرف اس کے لیے جو ہے وہ جو باتیں کہی ہیں کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو یہ چیز لنک کرتی ہے جو میں ابھی بات بتانے والا ہوں۔ کون سی بات؟ کہ سویلائزیشن کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ انسان کی جو سب سے پہلی جو ابتدا جو اس بر صغیر پاک و ہند کی میں بات کر رہا ہوں، میں باقی کسی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کشمیر ویلی سے ہوئی ہے۔ کشمیر ویلی جو ہمالیاز کے ویسٹرن جو پارٹ تھے، وہاں پہ جو سب سے پہلے جو انسان جو ہے وہ وہاں پہ آباد ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے وہ جو دور تھا اس کو نیولیتھک پیریڈ کہتے ہیں، نیولیتھک دور تھا، اس دور کو کہتے ہیں جو پتھر کا دور، جس میں پتھر کے زمانے کے دور، اس پتھر کے اوزار بنے ہوتے تھے، اور اس وقت جو گھر بنے ہوتے تھے وہ زمین کے اندر گڑھے کھود کے بنائے جاتے تھے، اور اس کے اوپر چھتیں ہوتی تھیں، وہ تھوڑی سی زمین کے اوپر ہوتی تھیں، یعنی باقی سارا وہ اندر گھر ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کا دور ہے، اس وقت کی سویلائزیشن ہے، اس وقت کی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ابتدا ہے ہوئی تھی وہاں پہ، اس وقت سے جو ہے وہ یہ سویلائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اور اس کشمیر کا جو پرانا نام تھا، اس ویلی کا جو، اس کو کسپیرا کہتے تھے، اس کا جو پرانا نام تھا۔ اب میں تمہیں تاریخ بتاؤں اس کے بارے میں، جو تاریخ تم جو کہتے ہو کہ منجو داڑو اور ہڑپا کی تاریخ تھی، یہ نیولیتھک جو پیریڈ تھا جو ہے وہ جو زمانہ تھا، جو دور تھا، یہ تقریباً 7000 سال پرانا ہے۔ اس کی جو ہے وہ ایویڈنس ملتے ہیں برٹش آرکیولوجیکل جو سائٹس ہیں وہاں پہ جا کے پڑھو، انڈین آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جب وہاں پہ جا کے پڑھو، اس کے ثبوت ملے ہیں۔ جو آزاد کشمیر جو اسے جموں کشمیر ہے، جو جہاں کشمیر ویلی ہے، وہاں پہ بارہ ملا سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، اس کو صحیح اس کا ورڈز خانیس پور لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ شاید خانیس پور اسے بولتے ہیں کشمیری میں جو اوریجنل لینگویج میں، یا کانیس پور، یہ اس طرح وہاں پہ ایک جگہ تھی جس کی جو ہے وہ ایکسکیویشن کی گئی، وہاں پہ کھدائی کی گئی، اور کھدائی کر کے وہاں سے جو چیزیں ملی ہیں ان پہ جو تحقیق ہوئی ہے، اس سے جو آرکیولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے جس نے تحقیق کی ہے، اس وہاں پہ جو ٹیراکوٹا ٹائلز جو ملی ہیں، اور وہاں پہ جو ڈائپر پیبلز جو ہے وہ وال جو ملی ہیں، جو وہاں پہ وہ جو تھیں، وہ تقریباً 5,000 سال پرانی ان کی تاریخ ملتی ہے۔ اور وہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں تو برتن، مٹی کے برتن جو ہے بنے ہوتے تھے، جن پہ سینگ ہوتے تھے، جو ہارن ڈائٹی جو ہے وہ جس کو بولتے ہیں، اور وہاں پہ جو بلیڈز ہوتے تھے پرانے جو ہے وہ برتن، اس کے بعد مختلف جو چیزیں ہوتی تھیں اس وقت، جو ضروریات زندگی، وہ سب وہاں پہ پائی گئی ہیں، اور وہ ساری ان پہ اسٹڈی ہوئی ہے، وہ تقریباً 5,000 سال 6,000 سال پرانی ہیں وہ۔
اور وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سویلائزیشن ابتدا کیسے ہوتی ہے زندگی کی کیسے ابتدا ہوتی ہے. کسپیرا اسے کیوں بولتے تھے؟ پانی نکال کے خشک کرنے والی جگہ یا پانی والی جگہ، کیونکہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. اور اس پورے بر صغیر پاک و ہند میں اگر پانی تھا تو وہ اس کشمیر ویلی میں تھا. پانی سے مراد دریا تو انڈس بھی تھا، دریا تو یہ سارے تھے جو آگے چل کے جا کے سمندر میں گرتے تھے، لیکن جو پینے کا پانی تھا جو جس کے لیے ضروری ہوتا ہے، میٹھا پانی جسے آپ کہتے ہو، جو پینے کے قابل ہوتا ہے، اس کے لیے جو ضروری ہوتا ہے انسانی زندگی کے لیے جب ضروری ہوتا ہے تو وہ انسان ہمیشہ وہی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پہ اسے یہ چیزیں میسر ہوں، اور وہ اس کشمیر ویلی میں تھی. یہیں سے وہ اس جو پہلا جو آدمی یہاں پہ آیا تھا، اس کی جو جوڑا تھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی آبادی یہاں سے بڑی ہے. اور پھر اس کے کوئی کہتا ہے کہ 7 بیٹے تھے، کہیں کا تاریخ میں ملتا ہے اس کے 10 بیٹے تھے یا 12 تھے. وہ جو ہے جا کے پھیلے ہیں پورے جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہندوستان میں پھیلے ہیں. اس وقت تو پاکستان تھا ہی نہیں، نام ہی نہیں تھا، نہ ہی ہندوستان کا نام تھا. اس کو بر صغیر پاک و ہند بھی بعد میں کہتے تھے. بہرحال یہ مہابھارتا میں، پوراناس میں، یہ سب جو ہے وہ راج ترنگنی، اگر آپ پڑھو راج ترنگنی جو سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے، اس میں ساری تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور پوری ہسٹری. تمہیں تو راج ترنگنی کی تمہیں اردو نہیں آتی ہے مجھے لگتا ہے، اردو میں تم نے نہیں تاریخ پڑھی ہوئی. مطالعہ پاکستان جو تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور جو ادارے تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، وہ پڑھ کے تم جو ہے نا وہ 71 کی جنگ بھی جیتے ہو، 65 کی بھی جیتے ہو، سارا کچھ تم لوگوں نے کیا ہے. تم لوگوں نے کبھی اس سے باہر نکلے ہی نہیں ہوئے، پتر ہٹاندے نہیں بکتے، اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن خوابوں میں اور تم رہتے ہو. اور تم لوگ جو ہے وہ تاریخ تو پڑھتے نہیں ہو. جاہل دادا جاہل ہو تم، دادا جاہل جو ہے نا تم لوگ، تو تم نے جو ہے وہ ویسا کام کیا ہے تم نے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے نا ہوتی ہے، یہ انسانیت کی، یہ بھی اسی پانی سے ریلیٹڈ ہے. وہ تو اسی لیے کشمیر ویلی میں سب سے پہلے وہ جوڑا آیا تھا، اور اس کے بعد اس کے جو 10-12 بیٹے تھے وہ پھر پھیلے پاک و ہند میں پھیلے، جسے آپ پاک و ہند بولتے ہو جی. پاک و ہند یا نا خطہ تھا، وہ اس میں پھیلے. یہ جو منجو داڑو اور جو ہڑپا کی جو تہذیبیں جو بتاتے ہو، یہ یہاں پہ کوئی اوپر سے جو ہے وہ آسمان سے نہیں ہے نا یہاں پہ آئی تھیں. یہ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی انسان آیا تھا تو اس کے بعد تہذیبیں بنی تھیں، تو یہ وہاں سے ہی آئے تھے. یہ وہاں سے جا کے انہوں نے پھر آبادی بڑھنی شروع ہوئی، بڑھتی پھر یہ منجو داڑوں میں گئے. پھر جو ہے وہ یہ جو پنجاب کی طرف جو آج کا ہے جسے آپ سندھ بولتے ہو، اور یہاں پہ لوگ آئے اور وہاں پہ جا کے سویلائزیشن کی ابتدا. کیونکہ یہ وہ جگہیں تھی جو دریا پیچھے سے آتے تھے، جو کشمیر سے یا ہمالیات سے یا جو وہاں سے آتے تھے پہاڑوں سے، تو یہ گلیشیئر سے تو وہ دریا بنتے، دریا آگے آتے تھے، اور دریا کے ساتھ ساتھ یہ ساری تہذیبیں آپ کو ملیں گی. دریا کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، ساتھ ساتھ پھر جہاں جہاں پانی ہوتا تھا پھر یہ لوگ وہاں پہ جا کے رہنا شروع ہو گئے اور تہذیبیں بننی شروع ہو گئیں، اور جس کے بعد موہنجو داڑو اور ہڑپا بھی آئے. اب یہ جو ثبوت میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ثبوت آرکیولوجیکل دے چکے ہیں. موہنجو داڑو اور ہڑپا میں جو ہارنی ڈائٹی جو ہے وہ ہارن ڈائٹی ملی ہے، جو سینگ جو جس طرح برتنوں پہ بنے ہوتے تھے پوٹری پہ، وہ سارے وہی ہیں جو خانیز پور میں جو ہے وہ ملے ہیں کشمیر ویلی میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹائلیں جو کشمیر میں ویسی ٹائلیں وہاں پہ ہیں، وہ جو دیواریں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں ویسی دیواریں یہاں پہ جو ہے وہ ملی ہیں. یہ انٹر لنک ان کا کلچر وہاں سے تھا. اور یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یعنی کہ جو ڈائریسٹی ہے جو جس کی آپ اس نے ذکر کیا ہے، اس نے بڑا اشوکا بادشاہ کی بات کی ہے. ابے جاہل انسان، اشوکا بادشاہ کا اگر پڑھ ہی لیا تھا، کہیں نام پڑھ ہی لیا تھا، تو گوگل سے سرچ تو کرتے کہ اشوکا بادشاہ نے کیا تھا. اشوکا بادشاہ نے ہی سب سے پہلے کشمیر ویلی میں بدھزم کو انٹروڈیوس کروایا تھا. کشمیر میں نہ بدھزم تھا، نہ ہندوازم تھا، نہ مسلمان تھے. وہاں پہ ان کی اپنی ایک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کلچر تھا، اپنا ایک ان کا جو ہے وہ اس وقت رہنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، ان کی اپنی سویلائزیشن تھی، اپنی کہانی تھی. اشوکا جب یہ جو آبادی پھیلتی گئی، پورے ہندوستان میں آبادی پھیلی، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ظاہر آگے آئے. منجو داڑو ہڑپا ان کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ آگے دوسری جگہوں سے ہوا، جو ایڈوانس جگہیں ہوتی تھیں ان کا جو ہے وہ معاملہ چلے، وہاں پہ لوگ زیادہ ایڈوانس ہو گئے. یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارا جو کشمیر کی جو تاریخ تھی، جو کشمیر کی جو ویلیو تھی، وہ ویلیوز وہیں پہ تھیں، وہ اسی دور میں تھے، اور وہ اپنی وہ ویلیوز کے ساتھ زندہ تھے اور اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے. اشوکا بادشاہ جب بنا، جب یہ اس پاک و ہند جو خطہ جس کی آپ بات کر رہے ہو،
वो एक अच्छा बादशाह था और बड़ा बेहतरीन बादशाह था। उसने सबसे पहले कश्मीर वैली में गया और वहाँ पे बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस करवाया। ये तकरीबन बिफ़ोर क्रिश्चियन ये मेरे ख़्याल में 3000 के लगभग जो है वो उसने वहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था ये बुद्धिज़्म को। अब बुद्धिज़्म की मैं बात बताऊँ आपको कि कॉमन इरा में था ये अशोका बादशाह कॉमन इरा से तकरीबन 3000 साल पहले। तो कॉमन इरा से मुराद ये मैं बताऊं कि जेसस क्रिस्ट जो होते थे उसके बाद कॉमन इरा स्टार्ट होता है। कॉमन इरा और उससे पहले की जो होती है वो बीसीई बिफोर कॉमन इरा उसको बोलते हैं, या आफ्टर डेथ हैं एडी भी बोलते हैं और बिफोर क्रिस्ट भी बोलते हैं। इस तरह की जो तारीख होती है जो सालों पे मोहित हैं उसको इस तरह वो डिफ़ाइन करते हैं ये चीज़ें। तो ये 5000 साल पुराना जो है वो किस्सा है अशोका का, जब उसने बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस करवाया कश्मीर वैली में। अब ये कश्मीर वैली में गया क्यों? तुमने ये तो कह दिया जी अशोका बादशाह था, तो अशोका बादशाह था तो बादशाह इसी इलाके का था। उस बादशाह के एंसेस्टर किधर से थे? वो बादशाह तो बना था, उसका दादा परदादा नक्कड़ दादा किधर का था? वो उसी कश्मीर वैली से आए थे। उसको पता था कि मेरा जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। वो मंजोदाड़ो में नहीं आया, वो हड़प्पा की तरफ नहीं आया। ये सारे लोग उसी वक़्त थे उस वक़्त, लेकिन वो कश्मीर वैली में जाके उसने इंट्रोड्यूस करवाया बुद्धिज़्म। क्यों? कि उसको पता था कि मेरे दादे जो परदादे सारे वहीं से, मेरे एंसेस्टर वहीं से आए थे। वो वहाँ पे इसलिए गया था, उस वक़्त भी वहाँ पे वो लोग मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि उसने बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया तो उससे पहले के वो थे। 5000 साल कह रहा हूँ, 5000 साल को कश्मीर उसने बेचारे ने 6000 साल कही है, ये 7000 साल पुरानी तारीख़ है और पता नहीं और कितनी पुरानी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें एग्ज़ैक्ट तो आपको किसी चीज़ का मालूम नहीं हो सकता है। तो वो इसलिए वहाँ पे गया था, उसे पता था कि वहाँ पे जो रहने वाले हैं हमारे दादे-परदादे वहीं वहीं के रहने वाले हैं। तो वो वहाँ पे गया था, उसने बुद्धिज़्म किया था। फिर उसके बाद जाके आफ्टर जो है वो डेथ जो जीसस क्रिस्ट के जो है वो तकरीबन 9th सेंचुरी में जो है वो जाके हुआ था। इस हिंदुइज़्म को जो है वो इंट्रोड्यूस आया कश्मीर वैली में। और फिर उसके बाद जो है वो जो दौर आया हिंदुइज़्म के बाद मुस्लिम दौर आया, वो तो लेटेस्ट तारीख़ है 14वीं सदी में। और फिर उसके बाद मुग़ल आए 16वीं सदी में। और फिर उसके बाद डोगरा 1846 में डोगरा राज इधर कश्मीर में आया। ये सारी चलो ये तफ़सीलें इस पे वीडियो बहुत बड़ी लंबी बन सकती है। ये बहुत बड़ा जो है वो लंबा इसका तो है, ये बनानी बहुत ज़रूरी थी और इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और ये सब लोगों में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग छोटे-छोटे क्लिप बना के, वीडियो बना के जब आप कश्मीर की किसी बात करते हैं तारीख़ की, तो उसको कोई अगर जवाब देता है, कोई अगर करता है, कोई बात करता है, तनकीद करता है, तो उसको काउंटर किया करें। उसको इसी तरह छोड़ देते हैं और बाकी जो लोग जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं देख के। तो ये इसकी ये तारीख़ थी। और ये सारी मोनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है वो सारे कल्चर जो है वो जो लिंक करते हैं कश्मीर वैली के साथ, वो सारे वहाँ पे मिले हैं। तो ये है इसकी तारीख़। और ये ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया है, वो जाके पढ़ो, उसमें सारी तफ़सील लिखी हुई है। कश्मीर के नाम से ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया हर जगह पे, हर शहर में मौजूद है पाकिस्तान में, आप जाके पढ़ो। उसमें जो है वो पूरी तफ़सील जो है वो आपको लिखी हुई है। महाभारत में सारी लिखी हुई है, आपको सब तफ़सील मिलेगी, कहाँ से आए ये लोग, यहाँ पे आबादी कहाँ से आई, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो इस हवाले से मैंने कहा ये वीडियो बना दूँ। बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ज़रूरी थी ये चीज़ें, बातें कहनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक खाली इस चीज़ को अपना प्रूफ़ दे के, वो तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन इस बेगैरत आदमी को, इस जाहिल आदमी को खाली प्रूफ़ तो चाहिए नहीं था। इसको जब तक इस तरह की बातें सुना के अगर न पता चलवाया जाए, तो इसने जो है वो बाज़ नहीं आना था और बाकी लोगों ने भी बाज़ नहीं आना था, क्योंकि तारीख़ तो सारी लिखी हुई है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन इसने एकदम से जो कह दिया कि ओ जी बलूचिस्तान में ये था तो वो वहाँ था, तो अगर कोई तारीख़ हो आज़ाद कश्मीर की या जम्मू और कश्मीर की, तो मुझे बताया जाए। ऐसे ही जो है वो भोंगियाँ और या ना ठगी किस्म की बातें हैं ना। मैं पंजाब के जितने भी बाकी लोग हैं, मैं सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं सिर्फ़ इसकी और इसके दादे-परदादे की बात कर रहा हूँ कि इस दादा जहल है ये आपके पंजाब का। इसने जो है वो एक गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन की है और गलत नालायक भांडा और नालायक जाहिल किस्म का इंसान, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तरदीद के, तहकीक के इधर आके वीडियो बना के छोड़ दिया है ना।